السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 8 کلاس ہم نے لاسٹ کلاس میں سوال نمبر 1 پڑھا تھا۔ علم کی فرضیت و فضیلت آپ کا ٹاپک ہے موضوعاتی مطالعہ کا۔ ہیلپنگ بک کا پیج نمبر 100 ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام میں علم کو کیا اہمیت حاصل ہے، وضاحت کریں۔ اس کا آنسر ہے، انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم کی بدولت تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ ہم نے لاسٹ کلاس میں پہلا کوسچن پڑھا، اس میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے اور اس کو تمام دوسری مخلوقات پر برتری حاصل ہے، کس بنا پر؟ علم کی بدولت۔ علم جیسا خزانہ جو ہے وہ انسان کے پاس ہے، اور اسی علم اور آگاہی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس بیان کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی فرشتوں پر برتری کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیا تو کچھ چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے، فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے اللہ تعالیٰ نے اس علمی برتری کی وجہ سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس یہ علم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس علم کی وجہ سے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سبحان اللہ، مطلب کتنی زیادہ فضیلت کی بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے پیغمبر ہیں، اور ایک علم کی بنا پر اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر علم کی بدولت فرشتوں پر برتری دی۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عہد رسالت میں اشاعت علم، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے وہ علم کس طرح سے پھیلا، علم کی اشاعت و تبلیغ کس طرح سے ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے بہت زیادہ لگاؤ تھا۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے قیدیوں میں سے جن لوگوں کے پاس فدیے کی رقم نہیں تھی، انہیں اس شرط پر رہا کر دیا گیا یعنی آزاد کر دیا گیا کہ وہ اس میں مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ یعنی جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے تو وہ ان کے لیے کیا شرط رکھی کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا اعلیٰ ثبوت جو ہے وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، حدیث نمبر 2، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان پر مرد عورت بلکہ کیا مینشن کیا کہ مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی جہاں پہ مرد وہاں پہ ساتھ ساتھ عورت پر بھی جو ہے وہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے میسر ہو اسے حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے، کوئی خاص اسپیسیفک پرسنالٹی نہیں ہے، کوئی خاص اسپیسیفک ادارہ نہیں ہے کہ وہیں سے علم حاصل ہوگا، بلکہ آپ روزمرہ زندگی میں اگر دیکھیں تو روزانہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم جو ہے وہ کسی سے بھی سیکھا جا سکتا ہے، اور سیکھنا آپ اپنے چھوٹے سے بھی سیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے بڑے سے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر سیکھنے والا کوئی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ترین ہستی، ہمارے آخری پیغمبر، ان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ انہوں نے کسی خاص ادارے سے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اعلیٰ تعلیم کے مالک تھے، اور وہ ان کو معلم کہا گیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا سوال نمبر 2۔ آپ نے اس کو بہت اچھے سے لرن کرنا ہے۔ آج کی آپ کی یہی ڈائری ہے۔